لیکن سب سے پہلے نگران سیٹ اپ کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے وفاقی حکومت میں، کیا آپ کو وہ 1-1.5 مہینے بعد نگران سیٹ اپ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، آج سے کچھ تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ برف پگھلی ہے، اور برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر رابطے جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹس مرتب کی تھیں کہ اگر عمران خان کی حکومت کو یہاں سے نکالا گیا تو پی ٹی آئی جو ہے یہ ہاؤس آف کارڈز یعنی تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوگا یہ کہ عمران خان چونکہ 4 سال کی کارکردگی اس کی اتنی بری رہی ہے کہ لوگ اس پر ٹماٹر پھینکیں گے، لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن 10 اپریل کے رات جو لوگ نکلے ہیں تقریباً 200-250 جگہوں پہ پاکستان میں نکلے ہیں، اور 60-70 لوگ جگہوں پہ باہر دنیا میں نکلے ہیں، اور بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی آرگنائزیشن کے ایک سڈن جسے کہتے ہیں ریئیکشن ہوا، جس کے بعد ایک بیانیہ بلٹ اپ ہونا شروع ہوا۔ اس بیانیہ بلٹ اپ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سنبھل نہیں سکے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کو 1 مہینے تک خاموش ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی طور پہ انہوں نے کیسز میں الجھانے کی کوشش کی، اور لیکن کیسز بھی نہیں الجھ سکے کیونکہ اس کا ریئیکشن عوام سے دوبارہ دوسری طرف ہوتا تھا۔ آخری جو حلہ لگا ہے وہ لگا ہے 17 جولائی کو، جب یہ الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو اپنا اس میں 15 سیٹیں جب جیتی گئی ہیں تو یہ بالکل ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ مارجن اتنا زیادہ تھا کہ دھاندلی مشکل ہو گئی تھی۔ اب ریئلائزیشن یہ آئی ہے کہ کیا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ انہی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اداروں نے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ ادارے آسمان سے نہیں آتے۔ چکوال کا رہنے والا، جیلم کا رہنے والا، کوہاٹ کا رہنے والا، پنواکل کا رہنے والا اپنی اپنی علاقے کے اندر مختلف قسم کی پارٹی افیلیشنز رکھتا ہے، اور عوام کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی اسی ادارے اسی معاشرے سے آتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آسمان سے تو نہیں اترتے۔ ایک ریئلائزیشن یہ آ گئی۔ دوسری ریئلائزیشن یہ آئی ہے کہ کیا ہم اپنے اس موجودہ سٹینس کو آگے کنٹینیو کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، اور اگر رفٹ پیدا ہو گیا، معاشی بحران پیدا ہو گیا، جس طرح کا سیلاب کی صورتحال ہے، تو سب سے زیادہ نقصان تو اداروں کا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے بجٹ رکے گا تو کسی ادارے کا رکے گا نا، بجٹ رکے گا تو کسی بڑی عدلیہ کا رکے گا، کسی ایڈمنسٹریشن کا رکے گا۔ پبلک تو بیچاری کہیں نہ کچھ اپنا گزارا کر لیا کرتی ہے۔ پاکستان کی جو 90% جو عوام ہے وہ سسٹینیبل اس کی ہے۔ گاؤں کے اندر جو آپ کی اس وقت 70% آبادی ہے، اس کو مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو اکثر نمک لینے جاتی ہے، یا کبھی کبھی اپنا ماچس سے چائے کی پتی لینے جاتی ہے، تیل آج کل لینے جاتی ہے جو چلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ تو اگر رات ساری عمر جو ہے پورا سال دانے آئیں گے تو موچی کو بھی دے دیں گے، دانے آئیں گے تو جھلائے کو بھی دے دیں گے، دانے آئیں گے تو اس کو امام مسجد کو بھی دے دیں گے، حکیم کو بھی دے دیں گے۔ اسی کے ارد گرد ان کی اکانومی گھومتی ہے۔ شہروں کی جو آبادی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسیکلی وہ اداروں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر بحران آتا ہے تو سب سے پہلے اس ادارے کو اثر پڑے گا جو سب سے زیادہ پیسہ لیتا ہے، اور سب سے پیسہ دینے والا ادارہ جو ہے تو ایک سینس پریویل کرنی شروع ہوئی ہے، اور رابطے بھی شروع ہوئے۔ اور اس کے وہ میں نے یاد ہوگا کہ میں کو آج سے 1.5 ہفتہ پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس سے پر نعیم اشرف بٹ کی سٹوری میں اس نے بھی بلٹ اپ کیا تھا، اور سٹوری خاصی آگے چلی بھی، اور آج عمران خان صاحب نے اس کی کسی نہ کسی حد تک ایک قسم تصدیق کر دی، جو کہ پہلے طور پہ تصدیق جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہتے یہ ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طور پر اس کو ہم بگاڑیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان سارے معاملات کے اندر کسی ایک کو آؤٹ تو کرنا ہے۔ وہ عمران خان کو ٹیکنیکل آؤٹ کرنا چاہتے تھے، وہ ہو نہیں پا رہا۔ اگر ٹیکنیکل آؤٹ ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، اور اگر ویسے آؤٹ کرنا چاہیں تو الیکشنوں میں اب ناممکنات میں سے کم از کم اگلے 5 سال میں پاکستان کی ساری پارٹیاں بھی اکٹھی بھی ہو جائیں تو عمران خان کو آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ تو کڑوی گولی جو ہے وہ نگلنی ہے، ہر پارٹی نے نکلنی ہے۔ اب یا تو پارٹیاں کسی نہ کسی طور پر نکل جائیں، مریم نواز کا پاسپورٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے، جواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں ملکہ برطانیہ کی اپنا رسومات کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں۔ کوئی حالات، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بلٹ اپ ہو بھی سکتی ہے، آپ کو ناممکنات اب ممکنات میں شامل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ظفر ہلالی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ہلالی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ ہلالی صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے آج ایک بیان دیا کہ نیا سیٹ اپ آنے تک، یعنی انتخابات کے بعد تک آرمی چیف کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ اب یہ اس طرح کے بیانات کا آنا کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ فہمی کی طرف کس حد تک رجوع کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان؟
یہ تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ بات میں نے یہ ایک بہانہ تو نہیں دے سکتا ہے پبلکلی. تو اس نے کہہ دیا جو کہنا تھا کہ نیا جو بندہ آئے گا جو الیکشن جیت کے آئے گا، مگر دیٹ از ناٹ کریکٹ. یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں، دس ڈز ناٹ ڈیپینڈ کہ الیکشن کون جیتا. یہ اپوائنٹمنٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے میرٹ پہ، کون سب سے اچھا ہے. یہ پاکستان کی اپوائنٹمنٹس ہے، دیز آر آل پاکستان اپوائنٹمنٹس. یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ایک پارٹی کے چارج کے لیے نہیں ہے. صحیح. اور یہ صاحب جس طرح باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ اگر آتا ہے تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن پہ محیط نہیں ہوگا بلکہ اسے طوالت بھی دی جا سکتی ہے. آئینی طریقہ کار کے تحت تو 90 دن پر ہی محیط ہوتا ہے نگران سیٹ اپ، تو پھر جواز کیا بنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، آئینی طریقے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو 232 ہے جس میں ایمرجنسی لگتی ہے اور اس کے بعد اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے کہ 90 دن سے آگے لے جایا جائے؟ آپ انتہائی قسم کے سیلاب کے دوران بھی الیکشن کرواتے رہتے ہیں، آپ اس کے اندر دنیا کی ہر ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. سیلاب چلو ٹھیک ہے، سیلاب آ گیا، ان علاقوں کے اندر نہیں آپ کرا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کسی طور پر بھی کوئی ایک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ لایا جائے. کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان اگر واقعی الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسیسمنٹ کرنے والی یہ نہیں کہہ سکتی کہ عمران خان جو ہے ایک اچھی خاصی سائزیبل میجورٹی میں نہیں آئے گا. عمران خان جو ہے وہ 2018 والا عمران خان نہیں ہوگا جس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی. عمران خان جو ہے وہ کم از کم اس طرح کا نہیں ہوگا جس کو ڈیسیژن میکنگ کرنے کے لیے چاروں طرف دیکھنا پڑے گا. نگران سیٹ اپ کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے 3-4 اس میں نگران سیٹ اپ تو آتے رہے ہیں، اس میں کیا سیٹ اپ کیا آپ نے؟ زیادہ سے زیادہ وزیر اعظم نے اپنے گھر کے اندر ایک ٹیلی فون ایکسچینج لگوا لیتا ہے، یا کوئی پرانا پل ٹوٹا ہوا تھا اس کو مرمت کروا لیتا ہے، یا کوئی ڈسپینسری سینکشن کروا لیتا ہے، یا کوئی 4 لوگوں کو اپنی نوکریاں وغیرہ کروا. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کے اندر؟ تو ایک بھول ہے. اور نگران سیٹ اپ بنیادی طور پر مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اس وقت پرو امریکن گورنمنٹ لانے کی کوشش نہ ہو، کیونکہ نگران سیٹ اپ میں وہ سارے لوگ آتے ہیں کہ جو جان ہاپکنز کا پڑھا ہوا ہے، تو جناب رینڈ کارپوریشن کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد IMF میں کہیں اس کی پوزیشن رہی ہوئی ہے، یا ورلڈ بینک کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوا ہے. یہ وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جو گدھیں بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان کی معیشت کو جنہوں نے تباہ کیا ہے. جو پہلے دن سے جس دن وہ شعیب آیا تھا ایوب خان کے ساتھ وزیر خزانہ آیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے پاکستان کا ہر وزیر خزانہ جو ہے وہ امریکہ سے مرضی سے لے کے آتا رہا ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ نگران سیٹ اپ کے لوگ ہوتے ہیں. الیکشن کراؤ اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اگر شہباز شریف آتا ہے اس کو دو، قوم جس کو کہتی ہے، تاکہ وہ قوم کے مینڈیٹ سے فیصلے کرے. بھائی یعنی سادہ اکثریت جسے حاصل ہوتی ہے وہ برسر اقتدار آئے، پھر جو فیصلے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ہلالی صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف مریم نواز صاحبہ بھی اپنے جو پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست دائر کر چکی ہیں. کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو کہ میاں صاحب کی واپسی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے فضا سازگار کیا ہوگی جسے دیکھتے ہوئے وہ واپسی کے لیے رجوع کریں گے؟ میاں صاحب، سنا یہ ہے کہ ان کے 2 شرط ہیں. نمبر 1 کہ پنجاب گورنمنٹ چینج ہو، اور نمبر 2 کہ وہ اریسٹ نہ ہو اور گھر پہ جا کے رہ سکیں. یہ 2 شرط اگر آپ پورا کر دیں تو وہ آنے کے لیے تیار ہے. اور اسی لیے جو باتیں ہم سن رہے ہیں پنجاب میں وہ ہو رہے ہیں اس وقت. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ ایسے شرط پہ ایک آدمی کو واپس لا رہے ہیں. آپ اگر یہ گورنمنٹ کیسے چینج کریں گے؟ پھر وہی حرکتیں کریں گے جو سندھ ہاؤس کا ہوا تھا. کیا ہے، پورا ٹولی کاف کے آپ لے جائیں گے اور کہیں گے اب تم چیف منسٹر بے شک ہو مگر اب تم نواز شریف کے بیک چیف منسٹر ہو، اور اس وقت عمران خان کے بیک چیف منسٹر ہو نہیں ہو.